راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 22 شاہ ہاؤس کے لان کو بہت خوبصورت سفید اور رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جس کی وجہ سے لان بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی۔ نکاح کا سارا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا، صرف گھر کے 2 لوگ اور شزین تھا، اس لیے مردوں کا انتظام ساتھ ہی کیا گیا تھا۔ سارے لڑکے صبح سے گم چکر بنے تھے۔ نیچے کے سارے انتظامات ریحان اور گاہک نے کیے تھے۔ نکاح عصر اور مغرب کے درمیان میں تھا، اس لیے پھولوں کے ساتھ لائٹ بھی لگائی گئی تھی، جو منظر کو مزید رونما بنا رہی تھی۔ جا ریحان، تو بھی جلدی سے تیار ہو جا۔ اب بس مہمان آنے ہی والے ہیں۔ ابرار شاہ، جو ابھی ابھی نیہا اور زہرا کو لیتے گھر آیا تھا، کہ ریحان کو ابھی تک ویسے ہی ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ بولا۔ کھانے کا سارا انتظام ابرار شاہ نے کروایا تھا۔ ان تینوں نے آتے ہی ساحل کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر دیا تھا، بالکل بھائیوں کی طرح۔ اس کے کام کر رہے تھے۔ اوہ ہو، لک ایٹ دس بیوٹی! ریحان ابرار کو اگنور کرتے نیہا شاہ کو دیکھتے بولا۔ اس کی اور نیہا کی شروع سے ہی بہت بنتی تھی، اس لیے تو وہ کھل کر اس سے مذاق بھی کر لیتا تھا اور تعریف بھی۔ بھائی، آج لگ ہی نہیں رہا کہ میری بہن کسی لنگور کی بیوی ہے، مطلب سپر گارجیس۔ ریحان نے پہلے دل سے تعریف کرتے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ فلو میں ابرار کو لنگور کہتے اپنی شامت لا چکا تھا، جبکہ نیہا اس کی بات پر کھل کر کھلکھلا اٹھی اور زہرا کو لیتی اندر کی طرف بڑھی۔ ریحان، تو باز نہیں آئے گا نا؟ ابرار شاہ نے اسے گھورتے پوچھا، جو 32 دانتوں کی نمائش کرتے سر نفی میں ہلاتے فوراً اندر بھاگ گیا۔ پیچھے ابرار شاہ سر چٹک کر رہ گیا۔ اس انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مالا آپی! زہرا لاؤنج کے دروازے سے اندر آتی مالا کو دیکھتی خوشی سے چہکتے چلاتی ہوئی بولی۔ ایک وہی تو تھی جو اس کی سائڈ سے تھی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ مالا بھی فی الحال سب سے ملنے کی بجائے زہرا کے پاس آتی اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔ وہ زہرا کے ساتھ 8 سال سے تھی، کب اس کی چھوٹی سی زہرا 18 کی ہوئی پتہ بھی نہیں چلا، اور اب تو نکاح تھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ زہرا مالا کے ساتھ لگتی اداسی سے بولی، شکل ایسے بنی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ میں نے بھی اپنے بچے کو بہت مس کیا۔ بس رونا نہیں ہے، ورنہ یہ 2 کلو کا میک اپ اتر جائے گا اور تم بھوتنی بن جاؤ گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ساحل لالا نکاح سے ہی انکار کر دے۔ مالا نے شریر لہجے میں اسے اپنے ساتھ لگاتے کہا۔ اس پر زہرا بھی دھیما سا مسکرا دی۔ شزین لالا اور بچے کہاں ہیں؟ زہرا نے بچوں کا استفسار کیا۔ وہ اصل میں آج عریش اور زیدان کی برتھ ڈے ہے، اس لیے ہم بچوں کو وہیں چھوڑ آئے، ایک ساتھ انجوائے کر لیں گے، اور تمہارے لالا باہر ہیں۔ مالا نے پہلے بچوں کا بتاتے پھر شزین کے بارے میں بتایا، جو باہر ابرار کے پاس ہی رک گیا تھا۔ ہم بھی ہیں یہاں۔ زوہا، جو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ مالا اور زہرا کا ملنا ملانا بند ہو تاکہ وہ بھی زہرا کو دیکھ سکے،
اور مالا سے بھی مل لے، لیکن وہ دونوں تو ایسے چپکی تھی کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں ہاں، خوبصورت لڑکی، آؤ تم بھی مل لو۔ مالا زحا کو دیکھتی محبت سے اس کی طرف بھی بڑھی۔ زحا آپی، یہ میری مالا آپی ہیں، جو سیم آپ جیسی بہادر ہیں۔ زہرا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ دونوں ہی خوشی سے ملی۔ پھر مالا مقدس بیگم، ریحانہ بیگم اور فرزانہ بیگم سے ملتی۔ بی جان اور دادا جان سے پیار لے گئی۔ پیاری لڑکی، یہاں آؤ۔ سب سے ملتے اور تھوڑی تھوڑی باتیں کرنے کے بعد مالا رومیسا کو بلا گئی، جو سب سے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ وہ گرے لانگ امبرائڈری شرٹ اور پلازو میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مالا کو یہ بالکل بیروش جیسی لگ رہی تھی، لیکن یہ اتنا بولتی نہیں تھی۔ رومیسا بھی آہستہ آہستہ قدم لیتی مالا کے پاس آتی، اس سے ملی۔ اس کی آنکھیں صاف رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ لڑکی، تم کتنی پیاری ہو، کس کو فدا کرنا ہے؟ مالا نے شریر لہجے میں کہا۔ وہ اسے بلانا چاہتی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر بھی چپ تھی۔ کسی کو نہیں آپی۔ رومیسا سنجیدگی سے اتنا ہی بولی کہ ایک دم باہر سے بھاگ کر آتا فرحان اس کی گود میں چڑھا۔ آنی، یو لک سو بیوٹیفل۔ وہ رومیسا کے گال پر کس کرتے تعریف کر گیا۔ رومیسا، جو پہلے اداس تھی کہ اب سرخ گالوں کے ساتھ مسکرا گئی۔ مجھے بھول گیا ہے میرا دوست؟ زہرا نے منہ چڑھاتے اسے اپنی طرف بلایا۔ نہیں آنی، آپ تو پرنسس لگ رہی ہیں۔ فرحان ساتھ ہی زہرا کو گود میں جاتے اس کی بھی تعریف کر گیا۔ باقی سب بچے کو دیکھتے رہ گئے، جو سب کو ہی خوش رکھتا تھا۔ ابھی سب آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ حیدر شاہ، ولید شاہ اور عبداللہ خان بھی تیار مسکراتے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ولید شاہ کو دیکھتے اچانک مالا کی نظر ٹھہری۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے پہلے ولید شاہ کو کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں، پھر یاد نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہی آپس میں باتیں کرتے نکاح کا وقت ہو گیا۔ سفید کاٹن کی شلوار قمیض پر ڈیپ پنک کلر کی ویسٹ کوٹ پہنے ساحل شاہ مقدس بیگم کے ساتھ بیٹھا اپنی زندگی ایک انسان کے نام کروانے کے لیے دل و جان سے راضی بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف زہرا شاہ تھی، جس کے ساتھ ایک سائڈ پر مالا تھی تو دوسری سائڈ پر نیہا۔ زہرا کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ نیہا کے ساتھ تھی، جو بالکل اس کی بڑی بہنوں جیسی تھی۔ زحا اور رمیسا ریحانہ بیگم کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی، جبکہ بی جان ایک سائڈ پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ انہیں بھی معصوم سے زہرا بہت پسند تھی۔ زہرا کا دل نہ چاہ کر بھی بڑھ رہا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب ایک لڑکی کو سب سے زیادہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس تو اپنا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی کسی نہ کسی کے سہارے پر پلی تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ کوٹھے پر گزرے 4 سال تھے، جو ایک برے خواب کی طرح زہرا کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
مالا کی نظریں ابھی تک ولید شاہ پر ہی تھی۔ وہ ایک بار ان سے بات کرنا چاہتی تھی، دل مجبور کر رہا تھا، ورنہ وہ کہاں کسی غیر سے بات کرتی تھی، لیکن پہلے نکاح ہو جاتا تو بعد میں ضرور ان سے بات کرتی۔ مالا آپی، آپ نے میرے بابا ماما دیکھے ہیں نا؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہوں گے؟ زہرا نکاح کے لیے بیٹھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رونے لگی، جن کا ذکر کرتے اکثر مالا کہتی تھی، اس نے دیکھا ہے انہیں۔ زہرا کی آواز بہت کم تھی، مشکل ہی مالا کو سمجھ آئی۔ دوسری طرف مولوی صاحب نکاح نامے پر کچھ لکھ رہے تھے تو سب مصروف تھے۔ جی میری بچی، میں نے دیکھا ہے انہیں، اور مجھے پورا یقین ہے وہ ابھی تک زندہ ہوں گے۔ مالا خود تو جانتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے تسلی دے گئی۔ آپی اگر زندہ ہیں تو پھر وہ مجھے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ زہرا آج اس قدر اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی کہ موقع دیکھے بغیر نم لہجے میں پوچھ گئی۔ اس سوال کا جواب تو مالا کے پاس بھی نہیں تھا۔ چھوڑو ابھی سب سوچے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ نیہا زہرا کی اداس باتیں سنتی اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ اسے یہ چھوٹی سی گڑیا اداس بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ آپی، میرا تو کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ زہرا اب تھوڑا اونچا بول گئی، اب کی بار آنسو آنکھوں سے نکلتے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ایسے نہیں کہتے بچہ، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ۔ عبداللہ خان جو ریحانہ بیگم سے بات کرنے اس سائڈ آئے تھے کہ زہرا کی بات سنتے ایک بات کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ بالکل، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں گڑیا۔ واحد خان ریحان کا بازو کھینچ کر اس سائڈ آتے بولی۔ کسی کو بھی زہرا اداس اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پروفیسر واحد کا یہ انداز دیکھ کر رہ گئے، جو سب کے لیے مختلف اور نرم دل تھا۔ جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بس ایک بار اپنی ملکہ کو دیکھا ہوں جو پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ ریحان بھی مسکرا کر زہرا کے سر پر ہاتھ رکھ گیا اور جلدی سے اندر کی جانب بڑھا۔ اب ابرار اور شذین بھی زہرا کی طرف تھے، جس پہ ساحل حیرت سے سب کو دیکھتا رہ گیا۔ جو کیسے سب بدلے تھے، محض اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، جو خود بھی زہرا کے پاس جانے کو بےتاب تھی۔ مولوی صاحب کچھ ضروری کام کرتے نکاح شروع کرنے والے تھے۔ ابھی نکاح فارم لکھ رہے تھے جو دادا جان اور حیدر شاہ خود لکھوا رہے تھے۔ ملکہ، ملکہ کہاں ہیں آپ؟ ریحان زحا کے کمرے کا دروازہ نوک کرتے بولا۔ وہ پہلے باہر ہی تھی کہ ایک دم اندر آتے غائب ہو گئی۔ اندر سے کوئی بھی آواز نہ سنتے ریحان اندر کی طرف ہی چل دیا۔ باقی ساری لڑکیاں باہر تھیں، اس لیے وہ آرام سے دروازہ کھولتے اندر چلا گیا۔ آئندہ میری توبہ ہے جو میں نے کبھی ایسے کپڑے پہنے۔ اندر زحا ڈریسنگ روم میں اپنی زپ بند کرنے کے چکروں میں ہلکان ہو رہی تھی، جس کی آواز سنتے ریحان مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گیا۔ میں مدد کروں؟ ریحان نے ڈریسنگ کے دروازے کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے پوچھا۔ ریحان کی ایک دم آواز پر زحا ڈرتے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ زحا اسے دیکھتی مسلسل اپنی زپ بند کرنے کی کوشش کرتے بولی۔ وہ اس کا محرم تھا، اس لیے اسے
زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، ویسے بھی زپ پوری نہیں کھلی تھی۔ میں تو اپنی ملکہ کو دیکھنے آیا تھا جو اپنی زپ کے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ ریحان شاہ نے آہستہ سے زحا کی طرف آتے کہا، چہرے پر ابھی تک ایک مسکراہٹ قائم تھی جو اس کی شخصیت کا اثاثہ تھی۔ تم باہر جاؤ، میں نے ڈریس چینج کرنا ہے۔ زحا کی اس کی مسکراہٹ دیکھتی فوراً آپ سے تم پر آئی۔ وہ ہمیشہ ریحان کو ایسے ہی حکم دیتی تھی، آپ ڈریس نہیں چینج کریں، میں یہ مسئلہ ٹھیک کرتا ہوں۔ ریحان زحا کی بات کو اگنور کرتے اس کا رخ دوسری طرف کر گیا۔ وہ اتنی جلدی یہ کر رہا تھا کہ زحا کچھ بول بھی نہ سکی۔ سچ بات یہ تھی کہ وہ جب بھی قریب آتا تھا زحا کو سن کر دیتا تھا۔ میں خود کر لوں۔ شش ملکہ، آپ کا یہ غلام ہے نا؟ ریحان زحا کو مکمل دوسری سائڈ کرتے ایک ہاتھ سے اس کے کھلے بال کندھے پر ڈالے زپ کو دیکھنے لگا جو تقریباً ہاف کھلی تھی۔ ریحان شاہ نے اپنا ہاتھ کی پشت سے زحا خود میں سمیٹے مٹھی بند کر گئی۔ ریحان جو ایک ایک خدوخال نوٹ کر رہا تھا کہ دلکشی سے مسکرا دیا اور اپنے دل کی بات سنتے ہاتھوں کی بجائے اپنے یہاں کی بیک نیک پر اپنے لب رکھے، جس پر زحا ایک پراسرار لہجے میں آنکھیں بند کرتے اسے پکار گئی۔ ملکہ، آپ اتنی حسین کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے اتنا حق دیا؟ اب دوبارہ شدت سے اس کی بیک نیک پر لب رکھتے ریحان نے پرسرور لہجے میں کہا کہ زحا پاؤں کے ناخن سے کانوں تک سوکھ پڑی، جسم ہلکا سا کپکپانے لگا۔ ریحان اپنے ہونٹوں کے مسکراتے اس کی زپ ایک بار ہی میں ٹھیک کرتے بند کر گیا۔ ملکہ، یہ خوبصورتی جان لیوا ہے، اس طرح سج سنور کر میرے دل کا امتحان نہیں لیا کریں۔ ریحان نے دوبارہ زحا کے بال ٹھیک کرتے کان میں سرگوشی کی، جبکہ ہاتھ آگے زحا کے پیٹ پر باندھے اور سامنے لگے شیشے میں دیکھا۔ بے اختیار زحا کی بھی نظریں اٹھیں اور اس کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھتے ٹھہر گئیں۔ وہ مکمل اسے اپنے احسار میں لیے قید کیے تھا۔ سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ زحا اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ ہی نہ سکی، اس لیے نظریں جھکاتے بولی، وہ ان لمحوں میں آتے بالکل ایک مشرقی لڑکی بن جاتی تھی۔ I love this way of your personality very much۔ ریحان محبت کے شریر لہجے میں زحا کے گال پر لب رکھتے بولا اور ہاتھ پکڑتے باہر کی طرف چل دیا۔ زحا بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی۔ ریحان ہمیشہ اسے دنیا سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ زہرا شاہ، آپ کا نکاح ساحل علی خان کے ساتھ بعوض 50 لاکھ مہر کے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ بولے۔
جس کے ساتھ ساتھ زہرا کی دھڑکنیں مدھم پڑ رہی تھی۔ آسان تو نہیں ہوتا کسی کے نام اپنی پوری زندگی کرنا، لیکن اسے ساحل پر پورا یقین تھا، جو اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا۔ زہرا قبول کرتے کانپتے ہاتھوں سے سائن کر گئی، اور دل میں یہاں دھڑک دھڑک کر ساحل خان کا پاگل ہو رہا تھا۔ اف، یہ لمحہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ ساحل علی خان، آپ کا نکاح زہرا شاہ کے ساتھ بھائی 50 لاکھ مہر کی کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اب مولوی صاحب نے ساحل سے پوچھا، جو مسکراتے، گہرا سانس لیتے، آنکھیں بند کرتے بول گیا۔ جوزی اب میری ہوئی۔ آخر میں دونوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جاری ہے۔